الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مجالس حدیث کے آداب میں سے ہے کہ انسان باوضو صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو کا استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اگر ہم چاہیں کہ حدیث کا نور ہمارے سینے میں اتر جائے تو اس کے 3 آداب ہیں۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، ان باتوں میں نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے اندر دل ہو، اور جس کے سینے میں سل ہو پھر اسے فائدہ نہیں ہوتا۔ او القى السمع حمۃ گوش، یعنی استاد کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے، وہو شہید اور حاضر باش۔ بعض صوفی طلباء جو ہیں وہ درس کے درمیان مراقبہ کرتے ہیں، جی ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، استاد کو دیکھیں، اس کی بات کو سنیں اور دل میں طلب لے کے بیٹھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سینے کو علم نافع کے نور سے منور فرمائیں گے۔ ابھی میں حدیث مبارکہ کی تلاوت کروں گا، پھر اس سے متعلقہ چند باتیں پیش خدمت ہوں گی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ وبالسند المتصل منی الی الامام الہمام یقول العبد الفقیر ذو الفقار احمد حدثنی حضرت الاستاذ حافظ القرآن والحدیث جعفر بن محمد جعفر بن عمیر قال حدثني أبي محمد إسماعيل قال حدثني شيخ محمد مالك كاندلوي نور الله مرقدا قال حدثني أبي محمد إدريس قال حدثني أبي محمد إسماعيل قال حدثني علي بن ظاهر البتري المدني قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمري قال حدثني محمد بن سنة العمري قال حدثني أحمد بن العجلي قال حدثني قطب الدين قال حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني المعمر الشيخ یوسف حروی المشہور بسہسد سالہ قال حدثني محمد بن شاد قال حدثني يحيى بن سعيد يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الفربري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة
امیر المؤمنین فی الحدیث وسید المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ واسعہ۔ باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ علم حدیث کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ جس زبان فیض ترجمان سے ہمیں قرآن ملا اسی سے ہمیں نبی علیہ السلام کا فرمان ملا۔ علماء دیوبند کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو مٹی مل رہی ہے اس مٹی کا درجہ حجر اسود، بیت اللہ اور عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے جو الفاظ نکلے ہوں گے ان کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم ادعاها کما سمعها۔ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس لیے کہ اگر پریشانی ہو تو سب سے پہلے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے، اور جب کوئی ہم اور غم نہیں ہوتا پھر چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، یاد کیا اور اس کو پھر دوسروں تک پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ صحابہ نے پوچھا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون سے؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یروون احادیثی، جو لوگ میری احادیث کی آگے روایت کریں گے وہ میرے خلفاء ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام تھا محمد، والد کا نام تھا ابراہیم اسماعیل، دادا کا نام تھا ابراہیم، اور آگے پردادا کا نام تھا مغیرہ الجعفی البخاری۔ ان کی ولادت 194 ہجری میں ہوئی جمعہ کی نماز کے بعد، وتوفی فی لیلۃ عید الفطر، اور عید الفطر کی رات میں ان کی وفات ہوئی 256 ہجری میں۔ سمرقند کے قریب ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے خرتنگ، وہاں پر مدفون ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کی تربیت ان کی والدہ اور ان کے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل نے کی۔ 16 سال کی عمر میں سفر حرمین نصیب ہوا۔ اس وقت ان کو عبداللہ ابن مبارک اور وقی بن جراح کی سب روایات ازبر یاد تھیں۔ اللہ کی شان کے یتیم ہی در یتیم بنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے علم حدیث میں بہت اسفار کیے، حجاز، شام، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراساں۔
18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کی چاندنی رات میں تاریخ کبیر لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، پھر 90,000 اصحاب کو حدیث پڑھائی۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام شامل ہے۔ اللہ نے ان کو قوت حافظہ بے مثال عطا فرمائی تھی۔ ابن المجاہد کہتے ہیں کنت عند البیکندی، میں بیکندی کے پاس تھا، فقال علی، وہ مجھے کہنے لگے لو جئت قبل، اگر تو پہلے آتا، لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، میں تمہیں ایک لڑکا دکھاتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ بغداد گئے تو وہاں کے علماء نے ان کا استقبال کیا، مگر عجیب ان سے امتحان لیا۔ انہوں نے 10 آدمی تیار کیے اور ہر ایک نے 10 حدیث چنی ہوئی تھیں۔ تو پہلے تو کہا جی کہ حافظ حدیث ہیں اور بڑے محدث ہیں اور بڑے فلاں ہیں اور بڑے فلاں ہیں۔ پھر ایک کھڑا ہوا، جی آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا لا، نہیں سنی ہے۔ پھر اس نے دوسری حدیث سنائی، پھر تیسری، پھر چوتھی، حتیٰ کہ 10 بندوں نے 10 حدیثیں ان سے پوچھیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے 100 مرتبہ ان کو کہا کہ نہیں، یہ حدیث نہیں، یہ حدیث نہیں، یہ حدیث نہیں، یہ حدیث نہیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے جس ترتیب سے انہوں نے احادیث سنائی تھیں ان کی احادیث بھی سنائی، اور جو صحیح احادیث تھی وہ حدیث بھی ان کو سنا دی۔ اللہ نے ان کو اتنا حافظہ دیا تھا کہ ایک مرتبہ سننے کے بعد ان کو 100 وہ احادیث بھی ترتیب یاد ہو گئی۔ سبب تالیف کیا بنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے مکھیاں اڑا رہے ہیں۔ ان کے استاد ابو اسحاق نے تعبیر دی انت تذب عنہ الکذب، کہ نبی علیہ السلام کے کلام میں جو جھوٹ شامل ہے تو اس جھوٹ کو الگ کر دے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق 217 ہجری میں یہ کام شروع ہوا اور 253 ہجری میں مکمل ہوا، اور 23 سال انہوں نے بخاری شریف پڑھائی۔ طریقہ تالیف کیا تھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صنفت کتابی فی المسجد الحرام، کہ میں نے اس کتاب کو مسجد حرام کے اندر لکھا، وما ادخلت فیہ حدیثا حتی استخرت اللہ، اور میں نے کوئی حدیث اس میں شامل نہیں کی حتیٰ کہ میں نے اللہ سے استخارہ کیا، وصلیت رکعتین، اور 2 رکعتیں پڑھیں، وتیقنت صحتہ، اور جب مجھے یقین ہو گیا اس کی صحت کا تب میں نے اسے اس کتاب میں شامل کیا۔ ابن عدی فرماتے ہیں ان البخاری حولت راجمہ بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و منبرہ وکان یصلی لکل ترجمۃ رکعتین، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نبی علیہ السلام کے قبر اطہر اور منبر کے درمیان، یعنی جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں بیٹھ کر یہ کتاب مکمل کی، مگر وہ ہر حدیث کے لیے 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کرتے تھے اللہ سے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنا اللہ کی طرف رجوع کس بندے میں ہوتا ہے، ہر حدیث پر 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کرنا، پھر اللہ نے اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 6 لاکھ احادیث میں سے چنا، یعنی 6 لاکھ احادیثیں ان کو آتی تھیں، مگر ان احادیث کو وہ چھانتے رہے
کہیں تھوڑا سا شبہ ہو جاتا اس کو چھوڑ دیتے، جب صحت کا یقین ہو جاتا اس کو کتاب میں شامل فرماتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بخاری شریف کی کل احادیث 7275 ہیں، جبکہ بہت ساری حدیث مکررات والی ہیں۔ مکررات کہتے ہیں کہ بار بار ایک حدیث آئی ہے، ایک حدیث کے کئی مضامین ہوتے ہیں اور ہر مضمون کے حساب سے وہ مختلف جگہ پر حدیث آتی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث بخاری شریف میں 7 جگہ پر آئی ہے۔ باب کیف کان بعد الوحی، دوسرا باب ما جاء ان الاعمال بالنیت، تیسرا کتاب العتق، چوتھا باب الہجرہ، پانچواں باب النکاح، چھٹا باب النذور، ساتواں کتاب الحیل۔ اس لیے کل احادیث بخاری شریف کی ہیں 7275۔ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک 7397 ہیں اور بغیر مقررات کے 2761 ہیں۔ بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ کے نزدیک الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ و ایامہ۔ جامع سے مراد اس میں امور ثمانیہ ہیں، سیر ہیں، آداب ہیں، تفسیر ہے، عقائد ہے، فتن ہے، اشراط الساعہ ہیں، احکام ہیں اور مناقب ہیں۔ صحیح سے مراد صحت حدیث کا التزام کیا گیا ہے۔ مسند سے مراد سند متصل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ المختصر سے مراد حدیث کا چناؤ کیا گیا ہے۔ امور سے مراد حدیث اور ایامی سے مراد غزوات ہیں، اور سنن سے مراد افعال اور تقریرات ہیں۔ حدیث پر تو محدثین نے ہزاروں کتابیں لکھی، مگر ان میں سے 6 کتابیں ایسی تھیں جن کو اللہ نے قبولیت بھی، ان کو سیاستہ کہتے ہیں، اصول ستہ بھی کہتے ہیں۔ ہر پھول کا اپنا رنگ اور اپنا خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح سیاستہ کی ہر کتاب کا اپنا ایک رنگ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی فنی معرفت اصولوں کے بغیر ناممکن، لہذا انہوں نے کتاب کا آغاز اصول حدیث سے کیا، جو مقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ ابن ماجہ کا مقصد تالیف عمل بالحدیث تھا، جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے، لہذا انہوں نے محبت رسول کے ابواب سے کتاب کی ابتدا کی۔ امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی تینوں کا مقصد فقہی ترتیب پر روایات کو جمع کرنا تھا، لہذا انہوں نے اولاً کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارہ سے کتاب کا آغاز کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد تھا کہ حدیث کا مقصد ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لہذا امام بخاری نے وحی بتایا کہ وحی الہی خطا اور نسیان سے پاک ہے، اس لیے بدل وحی سے انہوں نے کتاب آغاز کیا۔ عزیز طلباء، علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں۔ پہلا ہے حواس خمسہ کے ذریعے سے، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، یہ 5 حواس ہیں، ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ مگر اس میں غلطی کی گنجائش ہے۔ آدمی کو نزلہ زکام ہو جائے تو اسے خوشبو بدبو کا احساس ہی نہیں ہوتا،
بلکہ کئی مرتبہ تو پانی پیے تو کہتا ہے جی کہ کڑوا ہے، حالانکہ وہ کڑوا نہیں ہوتا، مزاج ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی طرح سننے میں غلطی کر جاتا ہے۔ تو حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے، یہ علم اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے قلب پہ عطا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے، وہ خطا اور نسیان سے پاک ہے، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں۔ جو لوگ اپنے عقل سے علم حاصل کرتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ چنانچہ اب برطانیہ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ کیا گدھوں والی بات ہے۔ ان کی عقل نے ان کو اتنا بھی نہیں سمجھایا کہ فطرتی عمل کیا ہے، کہ شادی تو مرد اور عورت کی ہوتی ہے، مگر انہوں نے تالیوں کی گونج میں بل پاس کیا کہ مرد کی شادی مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ گزرا ہے، عبد الرحمن اس کا نام تھا، مگر وہ عقل کا ذرا کمزور تھا۔ اس نے کہا جی کہ بھائی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور دلیل کیا دی کہ عورت وہ اچھی بیوی بن سکتی ہے جو طبیعت کو جانتی ہو، تو بہن سے زیادہ کون ہے جو بھائی کی طبیعت کو جانتا ہو؟ مگر وہ اس بات کو بھول گیا کہ اگر بہن کے اوپر ہی بھائی کی نظر اس طرح کی پڑے گی تو پھر حیا کہاں رخصت ہو جائے گا۔ تو عقل دھوکے دیتی ہے بندے کو۔ اس سے بچنے کے لیے وحی الہی ہے جو ہمیں اللہ کی رضا والی زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ اب بخاری شریف کے بارے میں ایک کتاب ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے منفرد روات 435 اور متکلم فی روات 80، جبکہ امام مسلم کے منفرد روات 620 اور متکلم فی روات 160۔ اب اس انداز سے دیکھا جائے تو بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ پھر امام بخاری نے متکلم فی روات سے بہت کم احادیث لی ہیں، صرف 6، جبکہ امام مسلم نے متکلم فی روات سے بہت زیادہ احادیث لی ہیں۔ پھر ایک تیسرا فرق بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے جو متکلم فی روات ہیں وہ ان کے اپنے استاد ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ گواہی دے سکتے ہیں کہ جی لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے، میں نے استاد کی صحبت میں وقت گزارا اور میں نے ان کو ثقہ پایا ہے۔ جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے جو اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے حدیث لی وہ متقدمین تھے، تو وہ ان کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے بخاری شریف کا پلہ بھاری نظر آتا ہے مسلم شریف سے بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کل 80 احادیث پر کلام ہوا، جبکہ امام مسلم کی 130 احادیث پر کلام ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ والصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق من کل برکت۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کام برکت سے خالی ہے، کٹا ہوا ہے، تو امام بخاری نے پھر اس طرح کیوں نہیں کیا؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ جب انہوں نے بسم اللہ لکھ دیا تو بسم اللہ میں اللہ کی حمد تو آ گئی، ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کی حمد تو اس میں موجود ہے۔ بعض نے کہا کہ امام بخاری نے
انہو حامد لفظا لا کتابتاً، انہوں نے زبانی یہ پڑھ لیا تھا، گو اس کو لکھا نہیں ہے انہوں نے. لیکن جو محدثین نے سب سے خوبصورت جواب دیا وہ یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کی اتباع میں ایسا کیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھوایا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بعد معاہدہ لکھوا دیا. تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنت کے عاشق تھے تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی کتاب کا آغاز انہوں نے بھی اسی طرح بسم اللہ سے کر دیا. اب ترجمۃ الباب میں اللہ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. تو اس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شریعت کے جو احکام تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام پر سب سے پہلے آئے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں احکام تھے مگر چند ایک تھے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے دن کپڑے پورے نہیں پہنائے جاتے، بس ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر چند دنوں کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو شلوار پہنا دی جاتی ہے. پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو کرتا بھی پہنا دیا جاتا ہے. اب یہ کرتا شلوار پہنانے کی مدت کچھ وقفہ کے بعد ہوتی ہے. اسی طرح شریعت کا لباس پہنانے کے لیے کچھ وقت درکار تھا. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کے اندر اتنی میچورٹی آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شریعت کے احکام جو تھے وہ نازل فرمائے. اس لیے فرمایا کہ جیسے نوح علیہ السلام پر اللہ نے وہی نازل کی، آپ کے اوپر بھی وہی نازل کی. اور ایک جواب اس حدیث کی جو سند ہے اس میں یحییٰ بن سعید، محمد بن ابراہیم اور علقمہ ابن وقاص تینوں تابعی ہیں، اور ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث تو لاکھوں صحابہ کو یاد ہوگی، لیکن جو روایت چلی وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے چلی. اللہ کی شان. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں مگر اولاد ایک کی ہوتی ہے. اب کوئی کہے جی کہ ایک سے اولاد کیوں ہوئی، تو جواب دیا جائے گا اللہ کی مرضی. اسی طرح کئی صحابہ کو یہ حدیث یاد تھی لیکن جو سند چلی وہ عمر رضی اللہ عنہ سے چلی. کوئی اعتراض کرے جی ایسا کیوں ہوا، تو ہم بھی کہیں گے بھئی اللہ کی مرضی. محدثین کے نزدیک جب کسی طبقے میں ایک صحابی، ایک راوی ہو، اس کو غریب کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے مگر سند کے اعتبار سے یہ غریب ہے. تو چونکہ طبقہ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے یہ حدیث نقل کی گئی، اس لیے یہ حدیث غریب کہلائی. بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ بھی ایک ہی راوی سے آگے منقول ہے، تو سند کے اعتبار سے وہ بھی غریب ہے. اس میں کیا لطیفہ ہے؟ لطیفہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ بتانا چاہتے کہ بدل الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء.
امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا الحدیث یدخل فیہ نصف العلم، کہ اس حدیث میں آدھا علم موجود ہے، اس لیے کہ عبادات دو طرح کی ہیں، ایک ہے بدنی عبادات اور ایک ہے قلبی عبادات۔ اس کا تعلق چونکہ قلب کے ساتھ ہے، لہذا اس حدیث کا تعلق آدھے ایمان کے ساتھ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حدیث جوامع الکلم ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں کہ بہت بڑی بات کو مختصر الفاظ میں بیان کر دینا، دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث چند الفاظ ہیں مگر انسان کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہیں۔ آپ دن رات صبح شام اپنے اعمال پر غور کریں تو آپ کو یہ حدیث سامنے نظر آئے گی۔ اتنی گہری بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب انما الاعمال بالنیات، اعمال بھی جمع اور نیات بھی جمع، اس کو کہتے ہیں مقابلۃ الجمع بالجمع۔ مقصد یہ کہ کل عمل بنیت ہی، ایک حدیث میں مفرد لفظ بھی آیا ہے تو توجیہ یہ کہ قلب ایک ہے لہذا مفرد کا صیغہ لائے، اور جوارح زیادہ ہیں لہذا جمع کا صیغہ لائے۔ پھر انما الاعمال بالنیات فرمایا، انما الافعال بالنیات نہیں فرمایا، اس لیے کہ عمل کا لفظ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے اور فعل کا لفظ بہائم کے لیے ہوتا ہے، لہذا انما الاعمال کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ ایک لفظ ہے نیت اور ایک ہے ارادہ۔ نیت میں غرض ہوتی ہے، لہذا انسان کے اعمال کے لیے نیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ارادہ بغیر نیت کے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا وَأَرَادَ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے ارادہ کیا۔ ایک اس میں نقطہ اور بھی ہے کہ ایک عمل میں جتنی نیتیں شامل ہو جائیں گی اتنا عمل کا اجر بڑھ جائے گا۔ ایک بندہ آتا ہے جی میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اس کو ایک نیت کا ثواب ملے گا۔ دوسرا بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد جا رہا ہوں، میں وہاں پر اعتکاف کی نیت سے وقت گزاروں گا، میں وہاں پر بیان ہوگا تو سنوں گا، جو مسلمان بھائی ملیں گے ان کی خیریت دریافت کروں گا، تو چونکہ اس کی نیتیں بڑھتی چلی گئیں تو اس کا اجر بھی بڑھ جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، وہ ایک مرتبہ مجھے برطانیہ میں ملے، فرمانے لگے کہ ایک محدث نے لکھا ہے کہ کپڑے بدلنے میں 40 نیتوں کو جمع کرتا تھا۔ مثلا میں کپڑے بدل رہا ہوں، میں اپنا سطر چھپانا چاہتا ہوں، میں کپڑے بدل رہا ہوں تاکہ میرے بھائیوں کو میرے گندے کپڑوں کا پسینے کی بدبو نہ سونگنی پڑے، خوشبو لگاؤں گا، اور جو استعمال شدہ کپڑا ہے وہ ذکر نہیں کرتا، جو صاف ستھرا کپڑا ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی نیتیں جمع ہو گئیں ایک ہی عمل کے اندر۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو زیادہ جمع کریں تاکہ ہمیں اجر ملتا رہے۔ پہلے زمانے میں مشائخ کی صحبت میں رہ کے کئی سال نیت کرنا سیکھا جاتا تھا۔ ایک آدمی نے گھر بنوایا اور اپنے شیخ کو دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائیے، میرا گھر دیکھیے۔ انہوں نے گھر دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ روشن دان یہ کھڑکی کیوں بنوائی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی۔ فرمانے لگے اللہ کے بندے تو نیت یہ کرتا کہ مجھے اس میں سے اذان کی آواز آیا کرے گی، روشنی اور ہوا تو ویسے ہی آنی تھی۔
تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کے یہ نیت کرنا اور بار بار ایک عمل میں کئی نیتوں کو جمع کرنا، یہ سیکھنے والا عمل ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، بلا نیتی سے نقصان زیادہ پہنچا ہے۔ ہم عمل کرتے ہیں، نیت کوئی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں کتنے عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں، بچہ آتا ہے ہم اس کو پیار کرتے ہیں، مگر وہ ہمارا ایک فطری تعلق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ بچے کی جو جسم کی مہک ہوتی ہے وہ تو جنت کی خوشبو ہے۔ اب اگر یہ مضمون سامنے رہے اور پھر آدمی اپنے بچے کو پیار کرے تو اجر کتنا بڑھ جائے گا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے کپڑے بدل لیتے ہیں، تہبند بدل لیا، نائٹ سوٹ پہن لیا، مگر نیت نہیں ہوتی لہذا ثواب نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیت یہ کریں کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے لباس مبارک تبدیل فرماتے تھے، میں ان کی اتباع میں ایسا کر رہا ہوں، اب اسی عمل سے ہمیں ثواب مل جائے گا۔ لہذا ہم اپنی عادت کو اپنی عبادت بنائیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی گرمی کے موسم میں جاتے تھے کنویں کے اوپر، بیماری کی وجہ سے گلا خشک ہو جاتا ہے تو بولنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں گلے کو تر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ 2 بچوں کو ساتھ لے جاتے اور ان کے اوپر وہ پانی کے ڈول ڈالتے جاتے۔ ایک پڑوسی تھا، وہ روز یہ منظر دیکھتا تو وہ کہتا ہمیں تو کبو اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ، ہمیں تو کبو اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں ہاں میرے لیے جائز اور تیرے لیے ناجائز۔ ایک دن اس کے پاس وقت تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے سمجھائیں میرے لیے ناجائز کیسے، آپ کے لیے جائز کیسے؟ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نہاؤ گے تو نیت کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی کہ میں نیت کروں گا کہ بدن کی میل دور ہو جائے۔ فرمایا چونکہ تمہاری نیت بدن کی میل دور کرنی تھی لہذا 2-3 ڈول ڈالو گے، میل دور ہو جائے گی، زیادہ ڈالو گے تو اسراف کی وجہ سے ناجائز ہوگا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ نیت کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں ایک ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں سارا دن اور مجھے گرمی ہو جاتی ہے تو میں عصر کے بعد اپنی گرمی کو دور کرنے کی نیت سے یہاں آتا ہوں اور طلباء کو کہتا ہوں کہ میرے اوپر پانی ڈالتے جاؤ۔ اب وہ 1000 ڈول بھی ڈال دیں گے تو میرے لیے یہ ڈول جائز ہوں گے۔ تو اس لیے علماء کے عمل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے عوام الناس کو، ان کو کیا پتا کہ یہ کس نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک بات پکی ہے کہ اگر نیت میں کوئی خرابی ہوئی تو انسان کا عمل بیکار جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ پہلے عذاب ہوگا 3 شخصوں کو۔ ایک عالم کو، بڑے مدرسے بنوائے ہوں گے اور بڑی خدمت کی ہوگی، اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو میرے پاس کیا لایا؟ یا اللہ میں نے تو مدرسے بنائے، اتنے بچے پڑھتے تھے، میں انتظام سنبھالتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو چاہتا تھا کہ تجھے لوگ بڑا عالم کہیں، فقد قیل، تجھے کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ فرشتے اس کو الٹا جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، میرے بندے کیا لائے؟ اللہ میں نے پلیں بنوائی، مہمان خانے بنوائے، غریبوں کی فلاح کے کام کیے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تیری نیت یہ تھی کہ لوگ بعد میں یاد کیا کریں گے جی بڑا سخی تھا، تو لوگوں نے تجھے یاد کر لیا، میرے پاس کچھ نہیں، جاؤ اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک شہید کو لایا جائے گا، میرے بندے کیا لائے؟ اللہ میں نے تو آپ کے راستے میں جان ہی قربان کر دی تھی،
اللہ فرمائیں گے ہاں تیری نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بعد میں کہیں گے بڑا دلیر تھا، بہادر تھا، قربان ہو گیا دین کے لیے، اور لوگوں نے تجھے کہا کہ تو بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر تھا، میرے پاس کچھ نہیں، لہذا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اگر ایک عالم کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو بھی جہنم میں جانا پڑ گیا تو سوچے پھر ہماری نیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور کئی چھوٹے چھوٹے عمل جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے ان پہ بخشش ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ عمل ہم نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ اپنی کتاب لکھ رہے تھے، انہوں نے دوات میں قلم ڈالی سیاہی لگانے کے لیے۔ آج کل تو پین اور طرح کے ہیں نا کہ ایک دفعہ لکھنا شروع کرو تو چاہے 10 صفحے لکھ لو، اس وقت ہر سطر کے لیے گویا نئی سیاہی لگانی پڑتی تھی۔ تو جب انہوں نے سیاہی لگائی تو اس قلم کی نوک کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے سوچا کہ پیاسی ہے، اس کو پیاس بجھانے دو۔ وہ 1 سیکنڈ کے لیے مکھی رہی، پھر اڑ کے چلی گئی۔ تو امام غزالی نے لکھنا شروع کر دیا۔ ان کا یہ عمل اللہ کو پسند آیا، میرے بندے تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا، میں نے تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ بچپن میں میرے والد صاحب مجھے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں قریب کا ایک دیہاتی علاقہ تھا، وہاں پر ایک شیخ تھے جو ماشاءاللہ بڑے نیک تھے اور ان کے بڑے مریدین تھے، ذمہ دار بھی تھے۔ دیہاتوں میں سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جانوروں کا جو چارہ ہے نا، چھتالا وغیرہ، یہ کم ہو جاتا ہے۔ تو جو تو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو خرید لیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے وہ پھر چوری بھی کر لیتے ہیں دوسرے کا۔ تو حضرت کی فصل لگی ہوئی تھی اور روز فصل کم ہو جاتی تھی، تو انہوں نے اعلان کروایا کہ بھائی کوئی بندہ بغیر اجازت کے میرے کھیت میں اپنے جانور نہ چرائے، میرے اپنے پاس غلط یہ چارہ تھوڑا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے سوچا اچھا میں ایسے کرتا ہوں کہ آج رات پہرا دوں گا عشاء کے بعد، اور جو چرانے آئے گا میں اس کو پکڑ کے روکوں گا کہ یہ کون ہے جو میری بات نہیں مان رہا۔ تو عشاء پڑھنے کے بعد وہ ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب رات کا اندھیرا ذرا گہرا ہو گیا تو کچھ بکریاں آئیں اور چرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے اندھیرے میں پوچھا کہ ارے میاں تم کون ہو؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ارے میاں تم کون ہو، تو وہ چرواہے لڑکے کا نام احمد، اس نے کہا جی میں احمد ہوں۔ اب احمد کا نام سن کے ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت جاگی، فرمانے لگے احمد تے پیا چرا، یعنی اگر احمد ہو تو تم چراتے رہو۔ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی اور اس پر اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی کہ تو نے یہ کہا تھا احمد ہیں تے پیا چرا، چل میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جو ہمیں عمل یاد بھی نہیں ہوں گے مگر ہم نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے اور ہماری بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، یہ پہلا جملہ ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے۔ یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے کہ اگر اعمال کا مدار نیت پر ہے تو ہم گناہ کا کوئی کام اچھی نیت سے کریں تو وہ جائز ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ جو شریعت میں ممنوع ہے وہ تو ممنوع ہے ہی صحیح،
اس کو اگر ہم جائز سمجھ کے کام کریں گے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے۔ اب دیکھیں جائز کام ناجائز کیسے بنتے ہیں۔ عورت کے لیے اپنے خامد کی نیت سے خوشبو لگانا عبادت ہے۔ ایک عورت خوشبو لگاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ہم شادی کے فنکشن میں جا رہے ہیں، وہاں پر میرا فلاں کزن بھی آیا ہوگا، اس کو یہ خوشبو پسند ہے۔ اب چونکہ اس میں گناہ کی نیت شامل ہو گئی تو ایک ثواب عمل تھا، مگر اب یہ اس کے لیے گناہ بن گیا۔ اس لیے اپنے نیتوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ اب حدیث مبارکہ کا شان ورود کیسے؟ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی، اس کی طرف مکہ مکرمہ کے ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو عورت نے جواب دیا کہ ہجرت کر کے آ جاؤ مدینہ تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو صحابہ میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جی جو ہجرت کرنے والے کو پہلے ثواب ملے تھا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے بات کی وضاحت کی کہ نہیں، فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اگر اس نے عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت وہ عورت کے لیے ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ان کا درجہ کچھ اور ہے۔ اللہ کی شان دیکھے، اس صحابی کو مہاجر ابن ام قیس کہا جاتا ہے اور نہیں چلا کہ وہ صحابی کون تھے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ امی بھی تھے، اعمیٰ بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے اور اندھے بھی تھے، مگر ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی، حدیث کی تلاوت کی جاتی تو وہ پہچان لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ عالم نہیں، پڑھے ہوئے نہیں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ان کے انوارات کو دیکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو نور اور طرح کا ہوتا ہے، حدیث کی تلاوت ہوتی ہے تو نور اور طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مجذوب دہلی میں جا رہا تھا، ایک جگہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کون ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں انوارات کی بارش ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ ہے اور وہ یہاں پر درس دے رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث کا درس دینے پر جو انوارات اتر رہے تھے، اس مجذوب نے ان انوارات کو جو ہے دیکھ لیا، پہچان لیا۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی فرماتے ہیں کہ میں معاجز شریف پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے کلمہ مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور جو علماء وہاں جاتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پڑتی ہیں۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند میں جب حدیث کا درس دیا جاتا تھا اور طلباء نکلتے تھے درس سن کے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ معتکفین ہیں جو 10 دن اعتکاف کرنے کے بعد اب واپس باہر آ رہے ہیں، اتنے ان کے چہروں کے اوپر نور ہوتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اسی اخلاص کے ساتھ حدیث کا درس سنا کریں تاکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان انوارات میں سے حصہ عطا فرمائے۔ کلام سے متکلم تک پہنچنا۔ ایک شاعرہ گزری ہے، اس کا نام تھا زیب النساء، تخلص کرتی تھی مخفی۔ میں نے اس کا دیوان مخفی پڑھا ہے،
وہ بڑی اچھی شاعرہ تھی، بادشاہ کی بیٹی بھی تھی. بادشاہ اسے منع کرتا تھا کہ بیٹی تم یہ اشعار والا کام مت کرو، مگر اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، وہ باز نہیں آتی تھی. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایران کے ایک شہزادے نے شعر کہا اور اس سے دوسرا شعر مکمل نہیں ہوتا تھا. وہ شعر تھا در ابلق کسے کم دیدہ موجود. یہ جو موتی ہوتا ہے نا، ابلق موتی، یہ صاف شفاف ہوتا ہے مگر اس میں کالی دھار ہوتی ہے چھوٹی سی، جس کی وجہ سے اس کو در ابلق کہا جاتا ہے. تو اب اس نے اعلان کروایا کہ جو دوسرا مصرع کوئی بنا دے گا میں اس کو بہت انعام دوں گا. زیب النساء مخفی کو کسی نے بتایا تو اس نے شعر مکمل کیا، در ابلق قسم کسے کم دیدہ موجود، مگر چشمے بتانے سرما آلود. مگر محبوب کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے نا، اس میں سرما ملا ہوا ہوتا ہے، وہ در ابلق کے مانند ہوتا ہے. اب اتنا اچھا مضمون بن گیا تو شہزادہ حیران ہو گیا. اس نے پیغام بھیجا کہ جی شاعر کو میرے پاس بھیجو، میں اسے انعام دینا چاہتا ہوں. باپ نے بیٹی کو بلایا کہ بیٹی اب اگر میں شاعر کو نہیں بھیجوں گا تو ناراضگی ہوگی، تم نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا. اس نے کہا کہ ابا جان پریشان نہ ہو، میں ایک شعر لکھ کر اس کو بھیجوں گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ ملنا ممکن نہیں ہے. چنانچہ اس نے لکھا کہ در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے. ہر کے خواہد میل دارد در سخن خواہد مرا، جو میرے ساتھ ملنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے کلام کو پڑھ لے، میری ملاقات ہو جائے گی. تو جیسے کلام کو پڑھنے سے گویا شاعرہ سے ملاقات ہو جاتی تھی، اسی طرح ہم حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو ہماری نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ جو دور حدیث کا سال ہے، رویت النبی فی المنام فی ھذا العام، اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو اس سال میں اس کو نبی علیہ السلام کا ضرور دیدار نصیب ہوتا ہے. ہمارے قریبی ساتھی ہیں، ان کو ہر ہفتے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوتی تھی. امام مرودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا زید الا متی تدرس کتابی کتاب شافعی ولا تدرس کتابی، تو کب تک شافعی کی کتاب پڑھاتا رہے گا اور میری کتاب نہیں پڑھائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے وسلم آپ کی کتاب کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع محمد بن اسماعیل، کہ بخاری شریف کی جو کتاب ہے وہ میری کتاب ہے. علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری شریف کے امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور ہم نے جو حدیث کی سند پڑھی وہ امام فربری سے ہی آگے چلی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا این ترید، تو کہاں جا رہا ہے؟ قلت ارید محمد بن اسماعیل، بتایا کہ میں محمد بن اسماعیل کو ملنے جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأہ منی السلام، اس کو میرے سلام پہنچا دینا. شیخ عبد الواحد بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، وَعَمَاهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور ان کے ساتھ صحابہ کی جماعت تھی. وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ، ایک جگہ پر کھڑے تھے. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے سلام کیا. فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، تو نبی علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا. فَقُلْتُ، میں نے پوچھا ما وقوفک ہنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا
محمد بن اسماعیل بخاری کے انتظار میں، چنانچہ میں نے اٹھ کر خواب کا وقت لکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ امام بخاری کی وفات ہو گئی۔ جب میں نے اپنا ریکارڈ نکالا تو یہ وہی وقت تھا جب میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ تو اتنی قبولیت تھی نبی علیہ السلام کے ہاں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی قبر سے خوشبو آتی، اس کی گواہی تو میں خود بھی دیتا ہوں۔ مجھے جا کے 3 دن خرطنگ میں رہنے کا موقع ملا۔ جو مسجد کے امام تھے مفتی اعظم سمرقند، وہ بیت تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ میں جب رات کو یا دن کو جاتا تو مجھے قبر مبارک سے خوشبو آتی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب کیا آپ یہاں پر خوشبو چھڑکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے واللہ باللہ سمت اللہ، 3 قسمیں کھائیں کہ ہم نے کبھی یہاں خوشبو نہیں ڈالی۔ میں نے کہا خوشبو بہت آتی ہے۔ کہنے لگے یہ قبر مبارک سے خوشبو آتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کی۔ اب اس پہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ قبر سے خوشبو کیسے آ گئی۔ ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک آدمی نے غسل کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے جب غسل کیا تو مجھے مٹی سے خوشبو آئی۔ بدو گفتم تم اس کی یا امیری کہ از بوئے دل آویزے تو مستم۔ میں نے اس سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے تو میرا دل مست ہو رہا ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، کہنے لگی کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں، یعنی ایک پھول میرے اوپر گر گیا تھا۔ جمال ہم نشین در من اثر کر، میرے اوپر ہم نشین کا جمال اثر کر دیا۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میری کیا حیثیت، میں تو خاک اور مٹی ہوں۔ تو اگر ایک پھول کی خوشبو مٹی کے اندر سرایت کر سکتی ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی مثال پھول کی مانند تھی۔ جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو قبر سے خوشبو آنے لگی، اس لیے کہ پھول کی خوشبو نے مٹی کو مہکا دیا تھا۔ ابن ابی جمرہ کا بیان ہے کہ صحیح بخاری اگر مصیبت کے وقت میں پڑھی جائے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے پڑھنے والوں کے لیے دعا کی کہ اللہ جو میری کتاب پڑھے گا تو اس کی دعا کو قبول کر لینا۔ علامہ سید اصیل الدین فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اس کتاب کو 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھا، ہر مرتبہ اللہ نے میری مراد پوری کی۔ تو بھئی اب آپ بھی اس کتاب کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ بھی نیت کر لیجئے۔ کیا نیت کریں؟ کہ اللہ ہمیں ایسا بنا کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ ہم نااہل ہیں، اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، مگر ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کر دینا۔ عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پیاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ ہمارے معمولات میں مراقبہ سب سے اہم معمول ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا، اور ان کی زندگی میں ہم نے اللہ کی محبت کو بڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آپ بھی اس پر عمل کیجئے اور اللہ کی محبت کو آپ اپنے دل میں بڑھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں، ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم ابھی تک نیک نہیں بن سکے، لیکن دل میں چاہت ضرور موجود ہے کہ ہم بھی نیک بن جاتے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ کریم پروردگار، طلباء کے جو بخاری شریف کے سبق کا آغاز ہوا ہے، اللہ اس آغاز کو بابرکت فرما۔ کریم پروردگار، طلباء کے لیے کتاب کے مغلقات کو سمجھنا آسان فرما، احادیث مبارکہ کے نور کو ان کے دلوں میں منتقل فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کی توفیق عطا فرما، ایک ایک حدیث پہ عمل کرنا ان کے لیے آسان فرما، اور کریم پروردگار خیریت اور عافیت کے ساتھ اس کتاب کو تکمیل تک پہنچا۔ کریم پروردگار، ادارے میں جتنی کتابوں کا آغاز ہوا ہے، تعلیمی سال کا آغاز ہوا ہے، پیارے اللہ تمام طلباء کے لیے اپنی اپنی کتابوں کا پڑھنا آسان فرما، استادوں کے لیے پڑھانا آسان فرما، تمام طلباء کو علم نافع نصیب فرما۔ کریم پروردگار، ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو علوم پڑھائے ہیں ان کے ہم پر احسانات ہیں،
ہمارے اساتذہ کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما، اور جن محدثین کے واسطے سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں اللہ ان تمام محدثین کو، حضرات صحابہ کرام کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ ہمارے مشائخ جن کی ہم پر احسانات ہیں، ہماری خاطر انہوں نے محنتیں کی ہیں، ہمارے مشائخ کو بھی ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ کریم پروردگار قیامت کے دن اپنے اساتذہ اور مشائخ کے سامنے ہمیں سرخرو فرما، ان کے سامنے شرمندہ نہ فرما۔ الہ العالمین، بہت ڈر لگتا ہے، اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہیں، تیری بے نیازی کو دیکھتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ ہمیں بے نیازی کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ الہ العالمین، ہمارے کرتوتوں کو معاف کر دیجئے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں دین کی خدمت سے محروم نہ فرما۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، جتنے طلباء موجود ہیں اللہ تمام طلباء کو، ان کے سرپرستوں کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ وہ والدین جو اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں ان والدین کو اجر عظیم نصیب فرما۔ کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا۔ جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما۔ جو ادارے کے معاونین ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ جو انتظام و انصرام سنبھالنے والے ہیں، انتظام کی جماعت ہے، خدمت والوں کی جماعت ہے، اللہ وہ تمام حضرات علماء طلباء کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ہمارے بھائی ناظم الدین صاحب نے علماء طلباء کی خدمت کی، خدمت کرتے کرتے زندگی گزاری، تیرے پاس چلے گئے۔ پیارے اللہ، ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما۔ کریم پروردگار، اس ہماری قبرستان میں مدفون دوسرے حضرات ہیں، ہمارے بھائی ظہیر صاحب ہیں، انجینئر خالد صاحب ہیں، سجاد صاحب کی اہلیہ، اور ہمارے بھائی ناظم الدین صاحب، قبرستان میں جتنے حضرات مدفون ہیں سب کی قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما۔ جامعہ عائشہ کی بچیاں بھی درس میں شریک تھی، اللہ ان بچیوں کو اور جامعہ عائشہ کی تمام طالبات کو اور معلمات کو سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، مستقبل کو خوشیوں والا مستقبل بنا۔ والدین کی جو نیک تمنائیں ہیں طلباء اور طالبات کے بارے میں ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم سب کو طلباء اور طالبات کو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا۔ اپنے بڑوں کے دامن پہ داغ بننے سے محفوظ فرما، اپنے بڑوں کی عزت کو چار چاند لگانے والا بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔